کسی کو تاحیات نہل کرنا اسلام کے خلاف ہے۔ اگر کوئی شخص گناہ سے توبہ کر لے تو معافی مل سکتی ہے۔ تاحیات نہلی کیس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس۔ عدالتی معاونین نے بھرپور دلائل دیے۔ وکیل نے معاملے پر عدالتی دائرہ اختیار پر سوال بھی اٹھا دیا۔ سماعت کی مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ سپریم کورٹ میں 62(1)F کے تحت تاحیات نااہلی کیس کی طویل سماعت۔ عدالتی معاونین عزیز بھنڈاری اور فیصل صدیقی کے دلائل۔ ریما عمر نے تحریری جواب جمع کروایا۔ سماعت آغاز پر وکیل خرم رضا نے عدالتی دائرہ اختیار پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا، آرٹیکل 62(1)F میں کورٹ آف لا درج ہے، سپریم کورٹ نہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے کہ کاغذات نامزدگی میں غلط بیانی پر کہا جا سکتا ہے کہ آپ امین نہیں، مگر یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ آپ ساری زندگی کے لیے انتخابات نہیں لڑ سکتے۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ جب تک کوئی جھوٹا ثابت نہیں ہوتا ہم کیوں فرض کریں کہ وہ جھوٹا ہے؟ کون ثابت کر سکتا ہے کہ کوئی شخص صادق اور امین ہے؟ وکیل عثمان کریم نے جواب دیا، یہ تو خدا ہی کر سکتا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ترامیم بھی گن پوائنٹ پر آئیں۔ 3 ڈکٹیٹر آئے اور سب کو اٹھا کر پھینک دیا۔ عامروں نے صادق اور امین کی شرط اپنے لیے کیوں نہیں رکھی؟ جنرل ایوب نے میرے والد کو بھی نااہل کیا تھا۔ جسٹس منصور علی نے کہا، نااہلی کی مدت کو 5 سال تک کرنا ایک آئینی چیز کو کنٹرول کرنے جیسا ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے پوچھا، کیا جعلی ڈگری پر نااہلی آرٹیکل 62(1)F کے تحت ہوگی؟ عدالتی معاون فیصل صدیقی نے کہا، آرٹیکل 62(1)F میں ڈیکلیریشن دینے کا کوئی طریقہ کار نہیں دیا گیا۔ سپریم کورٹ کو تاحیات نااہلی کا فیصلہ واپس لینا ہوگا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ سپریم کورٹ یہ معاملہ پارلیمنٹ پر ہی چھوڑ دے؟ چیف جسٹس نے کہا، کسی کو تاحیات نااہل کرنا اسلام کے خلاف ہے۔ اگر کوئی شخص گناہ سے توبہ کر لے تو معافی مل سکتی ہے۔ معاونین کے دلائل مکمل ہونے کے بعد سماعت ملتوی کر دی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیب سزا یافتہ کے لیے 10 سال نہلی کی مدت بحال کر دی۔ ڈویژن بینچ نے سنگل بینچ کا 5 سال کی سزا کا فیصلہ معطل کرتے ہوئے اس پر حکم امتناع جاری کر دیا ہے۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ کے روبرو نیب اپیل پر سماعت۔ سنگل بینچ کا فیصلہ معطل، حکم امتناع جاری۔ نیب سزا یافتہ کے لیے 10 سالہ نااہلی کی مدت بحال۔ کیس کی سماعت جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس سمن رفت امتیاز نے کی۔ سینئر اسپیشل پروسیکیوٹر نیب محمد رافع عدالت میں پیش ہوئے۔ سماعت کے آغاز پر جسٹس محسن اختر کیانی نے استفسار کیا کہ 63(1)H کے تحت نااہلی صرف مجلس شورا کے لیے ہے، صوبائی اسمبلی کے لیے نہیں۔ نیب پروسیکیوٹر نے دلائل میں کہا کہ سزا یافتہ شخص کے جیل سے رہا ہونے کے بعد اس کی نااہلی کی مدت شروع ہو گئی۔ فائق جمالی کو سزا سنائی گئی۔ سزا میں 10 سال کی نااہلی بھی شامل تھی۔ سپریم کورٹ تک فائق جمالی کی سزا برقرار رہی۔ نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ آرٹیکل 63(1)H میں جنرل بات کی گئی ہے۔ نیب آرڈیننس ایک اسپیشل لا ہے، اس میں 10 سال کی نااہلی کی سزا موجود ہے۔ خالد لانگو کیس میں بھی سپریم کورٹ نے نااہلی کی سزا برقرار رکھی۔ واضح رہے کہ سنگل بینچ نے نااہلی کی مدت 10 سال کے بجائے 5 سال کا فیصلہ دیا تھا۔ کاغذات نامزدگی مسترد کیے جانے کے خلاف راولپنڈی کے الیکشن اپیل ٹریبیونل میں 172 امیدواروں نے اپیلیں دائر کر دی۔ بانی چیئرمین پی ٹی آئی اور چودھری پرویز الہی کی اپیلیں سماعت کے لیے منظور۔ شیخ رشید اعجاز الحق اور میجر طاہر صادق کو الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ۔ شیخ رشید، اعجاز الحق، بشارت راجہ اور میجر طاہر صادق الیکشن لڑنے کے لیے اہل قرار۔ بانی پی ٹی آئی پرویز الہی، فواد چودھری کی کاغذات نامزدگی مسترد کیے جانے کے خلاف اپیلیں سماعت کے لیے منظور۔ ریٹرننگ افسران کو نوٹس جاری۔ اپیلیٹ ٹریبیونل راولپنڈی نے شیخ رشید کے حلقہ 56-57 سے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے۔ الیکشن ٹریبیونل نے بشارت راجہ اور اعجاز الحق کی NA 55، سابق اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان کی NA 88 میاں والی اور اعظم خان نیازی کی NA 90 سے کاغذات مسترد کیے جانے کے خلاف اپیل منظور کرتے ہوئے انہیں الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی۔ NA 50 اٹک سے ایمان وسیم اور ناز طاہر کی اپیلیں منظور کر لی گئیں۔ NA 56 اور PP 17 سے تحریک انصاف کے راجہ راشد حفیظ کو بھی الیکشن لڑنے کے لیے اہل قرار دے دیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کے میاں والی کے حلقہ 89 سے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف اپیل پر سماعت 7 جنوری کو ہوگی۔ فواد چودھری کی جیلم کی 2 نشستوں سے کاغذات مسترد ہونے کے خلاف اپیل پر سماعت 5 جنوری کے لیے مقرر کر دی گئی۔ چودھری پرویز الہی کی NA 59 اور PP 23 سے کاغذات مسترد کیے جانے کے خلاف دائر اپیلوں پر سماعت 6 جنوری کو ہوگی۔ پیپلز پارٹی نے الیکشن 2024 کے لیے جلسوں کا اپنا ابتدائی شیڈول جاری کر دیا۔ چیئرمین بلاول بھٹو خیبر پختونخوا، پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے مختلف شہروں میں 30 سے زائد جلسے کریں گے۔ مزید جانتے ہیں کراچی سے یہ رپورٹ۔ الیکشن 2024 پیپلز پارٹی کا ابتدائی شیڈول جاری۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے ملک بھر کے مختلف شہروں میں 30 سے زائد جلسے کیے جائیں گے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری 10 جنوری کو صوابی میں جلسے سے آغاز کریں گے۔
اس کے بعد فیصل آباد، لیا، بہاولپور اور نصیر آباد بلوچستان میں عوامی طاقت کا مظاہرہ کریں گے۔ پنجاب اور بلوچستان کے شہروں کے بعد سندھ میں میدان سجے گا۔ 15 جنوری کو لاڑکانہ میں انتخابی مہم کے لیے جائیں گے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری 28 جنوری کو راولپنڈی اور اس کے بعد ضلع کرم، ڈیرہ اسماعیل خان، مالاکنڈ اور خزدار میں جلسے کریں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی میرپور خاص اور حیدرآباد کے بعد 5 فروری کو ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی میں پنڈال سجائیں گے۔ وہ 6 فروری کو لاڑکانہ جائیں گے جہاں انتخابی مہم کا اختتامی جلسہ ہوگا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی عام انتخابات میں ٹکٹوں کی تقسیم کا معاملہ، سردار ایاز صادق، رانا مشہود اور میاں مرغوب احمد قومی اسمبلی کی ٹکٹوں سے محروم۔ پارٹی نے لاہور سے قومی اسمبلی کی 14 میں سے 12 نشستوں پر امیدواروں کے ناموں کو شارٹ لسٹ کر دیا۔ حسن رضا کی رپورٹ۔ مسلم لیگ نون نے لاہور سے اپنے ہی بڑے بڑے سیاسی برج الٹا دیے۔ پارٹی ذرائع کے مطابق سردار ایاز صادق، رانا مشہود اور میاں مرغوب احمد قومی اسمبلی کی ٹکٹوں سے محروم۔ سردار نصیر بھٹا، وحید عالم خان بھی قیادت کو قائل کرنے میں ناکام رہے۔ سردار ایاز صادق کو ضمنی انتخابات میں موقع دینے کا فیصلہ۔ سردار ایاز صادق کو سینٹ کی ٹکٹ بھی آفر کیے جانے کا امکان ہے۔ لاہور سے قومی اسمبلی کے حلقہ این 117 میں استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ ممکنہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی وجہ سے امیدوار شارٹ لسٹ نہ ہو سکا۔ این 117 سے آئی پی پی کے عبدالعلیم خان اور مسلم لیگ نون کے ملک ریاض میں سے کسی ایک امیدوار کا فیصلہ ہوگا۔ پارٹی ذرائع کے مطابق این 118 سے حمزہ شہباز، این 119 سے مریم نواز شارٹ لسٹ کیے جانے والوں میں سر فہرست، این 120 میں سہیل شوکت بٹ اور این 121 سے شیخ رحیل اصغر کے پارٹی ٹکٹ حاصل کرنے کے واضح امکانات ہیں۔ این 122 سے خواجہ سعد رفیق اور این 123 سے شہباز شریف کے امیدوار ہونے کے قوی امکانات ہیں۔ این 124 سے مسلم لیگ نون کے رانا مبشر اقبال حتمی امیدوار ہوں گے۔ این 125 میں افضل کھوکھر اور این 126 میں سیف کھوکھر کا لیگی امیدوار بننے کی دوڑ میں کوئی مقابل نہیں۔ این 127 میں عطا تارڑ مسلم لیگ نون کے ممکنہ امیدواروں میں سر فہرست۔ این 129 سے مہر اشتیاق مسلم لیگ نون کے امیدوار بننے کی دوڑ میں سب سے آگے۔ قومی اسمبلی کے حلقہ این 130 سے قائد نون لیگ نواز شریف کا اپنے آبائی حلقے سے انتخابات میں حصہ لینے کا امکان۔ مسلم لیگ نون آئندہ چند روز میں این 117 کا امیدوار فائنل کرے گی۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر علی خان کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کرے گی، ہم ہر حال میں الیکشن میں جائیں گے۔ بولے ہمارے امیدواروں کو الیکشن کمیشن نے کہا کہ ان کی اسکروٹنی نہیں کی جا سکتی۔ یہ رپورٹ۔ ہر حلقے میں ہمارا ایک امیدوار ضرور ہوگا، چیئرمین پی ٹی آئی گوہر علی خان کا بڑا اعلان۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کے دوران بیرسٹر گوہر نے کہا کہ ایک مقبول جماعت کو اس حال میں پہنچایا گیا کہ اس کا نام و نشان نہیں۔ شفاف الیکشن آئینی تقاضا ہے۔ تحریک انصاف کے ساتھ ناروا سلوک کیا جا رہا ہے۔ امید ہے سپریم کورٹ مداخلت کرے گی۔ ہماری درخواست ہے کہ بلے کے کیس کو جلد سنا جائے۔ آپ ایک پولیٹیکل پارٹی سے اس کا سمبل لیتے ہیں اور آپ الیکشن کو سب انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹوں کے طور پہ آپ لڑاتے ہیں تو آپ کرپشن کی بنیاد رکھتے ہیں۔ اس ملک میں کرپشن اگر مزید چلے گی اور ہوگا تو اکانومی مزید ڈوب جائے گی۔ اس لیے یہ کرٹیکل الیکشن ہے اس سٹیج پہ جو ہونے جا رہے ہیں، اور ہماری یہ درخواست ہے سپریم کورٹ سے کہ بلے کے کیس کو فوراً لیا جائے اور اس کے لیے بینچ کنسٹیٹیوٹ کیا جائے اور اس کو جلد سے جلد اس پہ فیصلہ ہو۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ سپریم کورٹ نے لیول پلینگ فیلڈ کا آرڈر دیا۔ نگران حکومت بالکل بھی غیر جانبدار نہیں رہی۔ آپ نے دیکھا ہے آر او کے دفاتر کے باہر اگر جتنے بھی پروپوزر سیکنڈر آئیں، پہلی فرصت میں پہلی سٹیج پہ ہمارے لوگوں کو اندر جانے نہیں دیا گیا۔ وہ فل فلیج میں اپنے نامینیشن پیپر فائل نہیں کر سکے، اور جو نامینیشن پیپر فائل کر چکے ان کے اسکروٹنی کے دوران ان کے پروپوزر سیکنڈر ٹائم پہ کورٹ میں نہیں پہنچ سکے، بلکہ اوپنلی ان کو روکا گیا، مارا گیا اور زدوکوب کیا گیا، وہاں سے رخصت کرایا گیا۔ بٹ آر اوز نے کوئی آرڈر اس پہ نہیں کیا۔ بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی نے کبھی نہیں کہا کہ ہمیں عدلیہ پر اعتماد نہیں۔ پارٹی کی ہدایات ہیں کہ صبر سے کام لیا جائے۔ سپریم کورٹ میں جنرل پوسٹ آفس اسلام آباد میں بھرتی کے کیس کی سماعت کی گئی۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے سرکاری ملازمین کے بچوں کو ترجیحی بنیادوں پر بھرتی کرنے پر سوالات اٹھا دیے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو مخاطب کرتے ہوئے ریمارکس دیے، ہمت پکڑیں، وزیر اعظم کو لکھیں کہ یہ پالیسی غلط ہے، ایسی پالیسی کو اٹھا کر باہر پھینک دینا چاہیے۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ۔
तीन रुकनी बेंच के रूबरू जनरल पोस्ट ऑफिस इस्लामाबाद में भर्ती केस की समाअत। अदालत ने सरकारी मुलाजमीन के बच्चों को तरजीही बुनियादों पर भर्ती करने पर सवालात उठा दिए। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि क्या वजीर आजम के पास ये इख्तियार है कि खुद से पॉलिसी तब्दील करे? ऐसी खैराती पॉलिसियाँ क्यों बनाई जाती हैं? चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि तरजीही बुनियादों पर सिर्फ सरकारी मुलाजमीन के बच्चों को नौकरी क्यों मिले? क्या बाकी बच्चे पाकिस्तानी नहीं? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये पॉलिसी साबका हुकूमत के दौर में बनी। चीफ जस्टिस ने कहा कि फिर कह दें कि साबका हुकूमत आइन से बालातर थी। आइन हर चीज से बालातर है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने मामले पर हुकूमत से हिदायत लेने की इस्तदा की, जिस पर अदालत ने अटॉर्नी जनरल को तलबी का नोटिस जारी करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। बिजली के नरखों में मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी। माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली की फी यूनिट कीमत में 4 रुपये 12 पैसे का इजाफा कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। बिजली की कीमतों में हालिया इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। मौसम सरमा में भी बिजली गायब मगर कीमतों में इजाफा जारी। माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली 4 रुपये 12 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी। नेपरा अथॉरिटी ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नवंबर के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में इजाफा जनवरी के बिलों में वसूल किया जाएगा। CPPA ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में 4 रुपये 66 पैसे का इजाफा मांगा था। नेपरा अथॉरिटी ने गुज़िश्ता हफ्ते समाअत के बाद फैसला महफूज किया था। बिजली की कीमतों में हालिया इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक के सारिफीन पर नहीं होगा। हालिया इजाफे में फ्यूल प्राइस और बकायाजात की मद में वसूलियाँ शामिल हैं। इजाफे से सारिफीन पर 35 अरब से ज़ायद का बोझ पड़ेगा। न्यूज़ स्टूडियो से इतना है।